بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ پر اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں پر۔ آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو محبت، قربانی، اخلاص، صبر اور اللہ کی رضا کا عظیم پیغام دیتا ہے۔ آج کا موضوع ہے عید الاضحیٰ کی حقیقت، قربانی کی روح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں، یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی انا اور اپنی محبتوں کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کا نام ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کی دو بڑی عیدوں میں سے ایک عظیم عید ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قربانی صرف رسم نہیں بلکہ عبادت ہے۔ آج بہت سے لوگ قربانی کو صرف گوشت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز جانور کا گوشت نہیں بلکہ دل کا اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اگر قربانی میں ریاکاری، فخر اور دکھاوا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بے قیمت ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ جب بڑھاپے میں اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تو محبت بھی بے پناہ تھی۔ لیکن پھر اللہ نے ایک ایسا امتحان لیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا سوچئے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ابا جان، اب وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ! یہ ایمان تھا، یہ اطاعت تھی، یہ اللہ سے محبت تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے روکنے کی کوشش کی، کبھی باپ کو بہکایا، کبھی ماں کو، کبھی بیٹے کو، لیکن انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری اور اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے۔ اسی یاد میں آج حاجی رمی جمرات کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے اس بچے کا فدیہ دے دیا۔ یہی وہ عظیم سنت ہے جو آج تک جاری ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے جانور کی شرائط۔ اسلام نے قربانی کے جانور کے لیے بھی اصول مقرر کیے ہیں۔ جانور صحت مند ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بہت کمزور نہ ہو، عیب دار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین جانور قربان کیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی دی جو سفید اور سیاہ رنگ کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا اور اللہ کا نام لیا۔ قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ دعا بھی، اللہم ھذا منک و لک، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔
قربانی اور دکھاوا۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں بہت سے لوگ قربانی کو نمائش بنا دیتے ہیں۔ مہنگا جانور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تصویریں اور ویڈیوز، فخر اور مقابلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قربانی کا گوشت صرف اپنے فریزر بھرنے کے لیے نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ غریبوں کو یاد رکھو، یتیموں کو یاد رکھو، محتاجوں کو یاد رکھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے۔ عید الاضحیٰ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ تکبیرات تشریق۔ ذی الحجہ کے ایام میں تکبیرات پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت عظیم ہیں۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے اللہ سے محبت۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی خواہش چھوڑ دو۔ صبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کا عظیم نمونہ پیش کیا۔ نمبر 3، اطاعت۔ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ نمبر 4، ایثار۔ اپنی چیز دوسروں کے لیے قربان کرنا۔ آج ہمیں صرف جانور قربان کرنے کی نہیں بلکہ اپنے غرور کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نفرت کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عید کے بعد بھی ہماری زندگی نہ بدلے تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔